الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پروگرام کو دیکھا اور سنا، واقعی دیکھ کر کے یہ محسوس ہوا کہ جو لوگ بھی اس پروگرام کے پیچھے محنت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ذمہ داران ہو، چاہے معلمین ہو، واقعی قابل تعریف ہے۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہم سب کا تعاون کیا۔ میرے بزرگوں، یہ پروگرام صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری لانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر دیندار اولاد نہیں بنی، اولاد کی زندگیوں کے اندر دین نہیں آیا، تو وہ اولاد والدین کے کسی کھاتے کی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم تو اپنی اولاد کو دی، دنیاوی عہدوں کے اوپر ان کو پہنچانے کی کوشش کی، دنیاوی ڈگریاں ان کو حاصل کرائیں، لیکن اپنی اولاد کو اگر دین سے ہم نے دور رکھا تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر اولاد بڑی ڈاکٹر بنتی ہے، بڑی انجینئر بنتی ہے، بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر ماں باپ کو اچھا گھر مل جائے گا، اچھا پہننے کو مل جائے گا، اچھا کھانے کو مل جائے گا، لیکن جیسے ہی سانس کا ڈورا ٹوٹا ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی، دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا، تو مرنے کے بعد بھی وہ اولاد جب اس کے اوپر عمل کرے گی تو والدین کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ثواب اللہ رب العزت پہنچاتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز نیک اولاد کا ہونا، جو والدین کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہوگا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے جوڑا ہوگا، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں جوڑا تو پھر وہ اولاد کسی کام کی نہیں، مرنے کے بعد کسی کام کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں کہ بہت ساری اولاد ایسی ہے جو اپنے والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے، اپنے والدین کا کوئی عزت و احترام ان کی نظر کے اندر نہیں، والدین کا ادب اور لحاظ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر ہم نے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ اسی مخلوق کو اللہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دے گا۔
ہم نے اپنی اولاد کے کریئر کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اولاد کو اچھی ڈگریاں تو دلائیں، وہ اولاد کو اونچے عہدے پر تو پہنچایا، لیکن اسے دین سے دور رکھ کر کے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ نے اسی اولاد کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، وقت کم ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے بچے مکتب آتے، یہ معلمین ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو بچہ معلمین کے سامنے 1 یا 1.5 گھنٹہ کل رہتا ہے، معلمین اس میں پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر اس چیز کو لانا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کے اکثر اوقات بچہ والدین کے سامنے رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے معلوم کریں کہ تم نے کیا حاصل کیا، تم نے کیا سیکھا، جو دعائیں تم نے سیکھی ہیں، جس موقع کی دعا سیکھی ہے، والدین توجہ دلائیں کہ بیٹا اس موقع کی یہ دعا پڑھو۔ جب دھیرے دھیرے ایک عادت بن جائے گی تو ایسی عادت بنتی ہے کہ آگے چلنے کے بعد وہ اولاد خود ہی اس کے اوپر عمل کرنے لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے مدرسے میں ڈال کر، مکتب میں ڈال کر اپنے آپ کو بے فکر کر لیا اور اپنے آپ کو یہ سوچ لیا کہ بس ہمارا بچہ تو پڑھ لکھ جائے گا، ہمارا بچہ باعمل بن جائے گا، تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی، ہمیں خود اس کی مشق کرانی پڑے گی۔ ہمارے ایک دوست بتایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو، گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، برکت ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو بار بار سمجھاتا تھا لیکن بچہ کوتاہی کرتا تھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ آخر کمی اور کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوچنے کے بعد محسوس ہوا کہ میں خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے خود عمل کیا کہ جب گھر سے نکلتا سلام کر کے نکلتا، گھر میں داخل ہوتا سلام کر کے داخل ہوتا، تو وہ بچہ بھی مجھے دیکھ کر خود بخود اس کے اوپر عمل کرنے لگا۔ تو ہم اپنے بچوں کو مشق کرائیں اور خود اپنے بچوں سے وہ بات سیکھیں جو معلمین نے، جو مدرسے کے اندر سکھائی گئی ہے، ہم خود بھی عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی تعلیم دیں، تو انشاءاللہ یہ اولاد آگے سے بن کر جا کر کے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر کے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میرے بزرگوں اگر ہم نے اس اولاد کو دین سے دور رکھا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا بھی دامن پکڑ لیا جائے گا۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنی ذات کے اندر دیندار ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، صف اول کا پابند ہوں، اولاد کدھر جا رہی ہے گھر والوں کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن صرف اپنا دیندار ہونا آدمی کو نجات نہیں دلا سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت باز پرس کرے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب اس کے اندر محنت اور کوشش کریں اور اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد جب ہمارے لیے دعا کرے گی تو اللہ رب العزت اس کا ثواب ہماری قبر کے اندر پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم مولا کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہم تیرے دربار میں معافی کی درخواست کرتے ہیں، میرے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اگر ہم معافی کے قابل نہ ہو پھر بھی معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، آپ سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اللہ آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے۔ میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما اور بقیہ زندگی کو نیکوکاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ میرے اللہ آج دشمنان اسلام ہمارے ارد گرد گھیرا اس لیے تنگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں۔ میرے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اسی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہماری مدد فرما دے، اہل اسلام کی مدد فرما دے، اور جو لوگ غلط سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اللہ ان کے منصوبوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما دے، اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کر ہلاک فرما۔ اللہ جو قوانین ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ اس کے پیچھے جو غلط منصوبے ہیں اللہ ان کو ناکام فرما دے، اللہ ان کے غلط منصوبوں کا اپنی بہترین تدبیر سے جواب دے دیجئے، اللہ جواب دے دیجئے۔ میرے اللہ آپ کے نبی نے بڑی محنت سے یہ امت بنائی تھی، آج اس امت کے خون لوگوں کے پسینے سے سستے ہو گئے، جگہ جگہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ میرے اللہ کوئی مددگار نظر نہیں آتا تیرے سوا، میرے اللہ مدد فرما دے، امت کو جوڑ دے، امت کو جوڑ دے، اللہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرما دے، ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ اس کے اندر کام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور آئندہ کے لیے اور زیادہ محنت اور دل لگن کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو دین سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، سنت سے جوڑ دے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن و سنت کا ماحول قائم فرما دے، امت مسلمہ کو سنت کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ جتنے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے اللہ ان کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔